لوگ جو خواہش رکھتے ہیں وہ کامیاب تو نہیں ہوتی بلکہ خواہش رہتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی حجاب ہے۔ اگر چور چوری کرنے کے عمل میں فنکار بن جائے، کامیاب بن جائے، تو وہ بنیادی طور پر تو ناکام ہو گیا، یعنی کہ مقصد صحیح نہ ہو تو کامیابی بذات خود ہی ناکامی ہے۔ کامیاب ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی خواہش کو کلمہ ضرور پڑھا لیا کرو۔ پیسے تو کمانے چاہیے مگر ساتھ میں کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ نیکی کا کام بھی کرنا ہے، حق کے لیے بھی کرنا ہے، تو آپ کی خواہشات پیور دنیا کے لیے نہ رہیں۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین والے ہیں اور وہ لوگ جو دین والے نہیں ہیں، اگر دونوں ایک جیسی خواہشات رکھیں تو پھر دین والے اور بے دین کا کیا فرق ہوا؟ آپ دین والے ہونے کی حیثیت سے اپنی خواہشات اور بے دین لوگوں کی خواہشات میں فرق رکھیں۔ حدیث شریف ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے جیسی ہے اور کافر کے لیے جنت جیسی ہے۔ کافر اس میں خوشی چاہتا ہے، خوش رہتا ہے، پھیلتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ مومن کے لیے قید خانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے نکلنے کی کوشش، نکلنے کی آرزو، یہاں سے عہدہ برآ ہو کر نکلنے کی خواہش، تاکہ ہم یہ فرض پورا کریں اور اگلی کسی منزل پر چلیں، کیونکہ آگے کوئی اور منزل ہوتی ہے۔ اس میں یہ چند باتیں ضرور نوٹ کر لیں۔ مثلا ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ خدا کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ کا اپنا ہے۔ اب ماں باپ چاہے جیسے ہوں، حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہوں تب بھی سوائے اپنا مذہب بدلنے کے، دین بدلنے کے، باقی ان کے سارے احکامات مانو۔ اگر ماں باپ کہیں کہ دین چھوڑ دو تو دین نہ چھوڑنا، لیکن اس کے باوجود ادب، احترام اور فرما برداری کرتے رہنا۔ پھر یہ کہ محسنوں کے ساتھ محسن کشی کرنے والا کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کریم کا حکم ہے کہ تم اپنے محسنوں کا شکر ادا کرو جس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو جو محسن کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر کیا ادا کرنا ہے؟ تو اپنے محسنوں کا شکر ادا کرو، یہی اللہ کا شکر ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اگر آپ نے کسی سے دوستی کی ہے، وفا کا وعدہ کیا ہے تو دوستی اور وفا کرو۔ تو جس شخص نے تعلق میں استقامت رکھی وہ بامراد ہو گیا۔ جس طرح کے دوستوں سے، عزیزوں سے، پیروں سے اور مریدوں سے تعلق بن جاتا ہے، تعلق کو تبدیل کرنے والا عذاب میں پھنس جائے گا۔ وہ خود غرض ہوگا، مطلب پرست ہوگا۔ اگر وہ مطلب پرست ہو تو تعلق میں استقامت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ آشنا ہونے والا کسی کا بھی آشنا نہیں ہوتا۔ اس زندگی میں فلاح کے لیے قریب کے ساتھی ضروری ہیں۔ باقی یہ کہ نیکی تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نیکی اللہ کی مہربانی سے ہوئی اور بدی آپ کی اپنی غفلت سے ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہو تو بھی آپ یہ کہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بدی آپ کی غفلت سے ہوئی اور نیکی اللہ کے فضل سے ہوئی، تو آپ یہ مان لیں اللہ جب چاہتا ہے تو انسان کو نیکی کے راستے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو انسان کو نیک مقاصد مل جاتے ہیں، نیک آرزویں مل جاتی ہیں، نیک تمنائیں مل جاتی ہیں، پھر نیک دوست بھی مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے احسانات ہیں۔ تو خواہش وہ ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ صاحب خواہش جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ خواہش جو آپ نے کہہ دی، لکھ دی، تو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے شراب کی بوتل مل جائے تو اس خواہش والا مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہ کہے کہ میری خواہش ہے کہ میں نیک سفر پر جاؤں اور مجھے حج کی توفیق مل جائے تو ایسا آدمی مسلمان ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں دنیا کی بھلائی چاہتا ہوں تو یہ نیک آدمی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا تو یہ مسلمان کی خواہش ہے۔ خواہش کے اندر اگر آپ کا ایمان واضح نہیں ہو رہا تو یہ خواہش ہی ہلاکت کا باعث ہے۔ مثلا کوئی شخص کتاب لکھ رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں،
جس سے میری عاقبت بھی درست ہو اور پڑھنے والے کی عاقبت مسلمان ہونے کے حوالے سے درست ہو۔ پھر آپ کی وہ کتاب اعلیٰ ہوگی۔ اگر ایسی کتاب لکھ دی جائے جس سے صاحب کتاب لکھنے والے کے ایمان کا اظہار نہ ہو بلکہ اس کی بے ایمانی کا اظہار ہو، تو پھر وہ کتاب اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک کتاب اور سب سے بڑی کتاب اللہ کریم کی کتاب ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو اصل کتاب وہی ہے، اور وہ کتابیں صحیح ہوں گی جو اس کتاب کے قریب قریب ہوں گی، اور وہ کتابیں غلط ہوں گی جو اس سے دور ہوں گی۔ وہ زندگی صحیح ہوگی جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب ہوگی۔ بس قریب ہو، ادھر رخ ہو، پوائنٹر ادھر ہو، اس لیے وہ زندگی خوبصورت ہے، وہ زندگی مبارک ہے۔ جس زندگی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی اثر موجود ہو، تو اپنی زندگی کو اس رخ میں لگانا آپ کا کام ہے۔ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب میں کوئی مقام مل جائے۔ یہ خواہش دل میں ضرور رکھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم یہاں کی بجائے اس زمانے میں ہوتے تو ہماری خواہش کا کیا مقام ہوتا۔ تو وہ خواہش اگر دل میں رکھیں تو آج بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مقام مل جائے گا۔ اس لیے یہ خواہش ضرور رکھنی چاہیے۔ کیا خواہش تمنا اور آرزو کے مترادف ہے؟ جس سفر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تمنا، آرزو اور خواہش برابر ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ورنہ ان کے شیڈز میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے سفر میں اسے میلان طبع آرزو تمنا یا حسرت ہی سمجھ لے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی خواہش اللہ کی طرف ہو، آپ خواہش کو رجوع کہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو وہ حدیث شریف یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ آپ اگر کبھی تنہا بیٹھیں تو آپ اپنی خواہشات کا رجوع دیکھیں۔ اگر رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ دنیا دار ہیں، اور اگر دین ہے تو آپ دین دار ہیں، کیونکہ آپ کے اصل نے رجوع بن جانا ہے، کیونکہ آپ کا اصل باطن آپ کے رجوع میں واضح ہو جاتا ہے، تو انسان کا رجوع واضح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں پیسہ بنانے کی تمنا ہے تو آپ کا رجوع کہاں پر ہے؟ فرعون کی طرف اور قارون کی طرف۔ اگر آپ کا خیال تبلیغ کرنا ہے تو آپ کا رجوع تبلیغ کی طرف ہے۔ تو اپنے رجوع کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں آپ کا رجوع باغیوں اور سرکشوں کی طرف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ باغی اور سرکشوں سے بچنا چاہیے، تو آپ تابع فرمان الہی زندگی کی طرف رجوع کرو۔ تو آپ کی اصل زندگی یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔